السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں آج ہمارا 26 لیکچر ہے. اس لیکچر کا ٹاپک ہے سوشل موبلٹی. سوشل موبلٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو بڑا ہمارا ٹاپک تھا سوشل اسٹریٹیفیکیشن، اسی کے حوالے سے. سوشل موبلٹی مینس the movement of individuals or groups up and down the scale. یا جس کو اگر اپ اینڈ ڈاؤن دا اسکیل ہے تو ہم اس کو علیحدہ دیکھتے ہیں، اور کبھی موبلٹی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے بلکہ اسی لیول پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی ہے، ایک جاب سے دوسری جاب میں جا سکتے ہیں، ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں جا سکتے ہیں. تو سوشل موبلٹی جو ہے اٹ مینس کہ کتنا لوگ جو ہیں ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں، یا ایک ہی لیول پر ایک آکیوپیشن سے دوسرے آکیوپیشن میں جا رہے ہیں، یا اسی آکیوپیشن میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جا رہے ہیں، ڈفرینٹ ریجنس میں جا رہے ہیں، ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں جا رہے ہیں. سو براڈلی اسپیکنگ یہ سوشل موبلٹی ہے. یہ سوشل موبلٹی جو ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز آئیں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ فیکٹرز آئیں گے جو اس کو ہنڈر کرتے ہیں، اور کہنے والے لوگ یہ بھی کہیں گے، جس طرح کہ ایک فنکشنل اسکول آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ ایلیمنٹ آف کلچر جو سوسائٹی میں موجود ہے اس کا کوئی فنکشن ہے. تو اگر سوشل موبلٹی سوسائٹی میں ہے تو یہ بھی کوئی نہ کوئی فنکشن ادا کر رہی ہوگی، اور وہ فنکشنلسٹ کے خیال کے مطابق یہی ہے کہ اس سے لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو امپروو کریں، اپنی کوالیفیکیشن کو امپروو کریں، اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں. تو اس طرح سے اٹ مائٹ بی ٹیکن ان اے پازیٹیو سینس کہ اگر امپروومنٹ کی بات ہو رہی ہے تو سوسائٹی کی ایک طرح سے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے سوشل موبلٹی از کنسیڈرڈ ایز اے مینس ٹو ڈیولپمنٹ، مینس ٹو دی امپروومنٹ آف دی لائف اسٹائل آف دا پیپل، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از پرفارمنگ سم تھنگ وچ از پازیٹیو. obviously جہاں اس کے اچھے اثرات ہیں وہاں کوئی ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ہم اس کے بعد یہاں ڈسکس کریں گے. سوشل موبلٹی جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سوسائٹیز فنکشننگ. تو جو سوشل موبلٹی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی کتنی اس کو موبلٹی کو سپورٹ کرتی ہے. سپورٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کتنی اوپن ہے. اوپن سے مراد یہ ہے کہ ڈز اٹ ہیلپ پیپل ٹو چینج دیئر اسٹیٹس. اگر اوپن ہے دین ہم سمجھیں گے کہ اس سوسائٹی میں موبلٹی زیادہ ہے. اگر اس میں لوگوں کا جو ہے اسٹیٹس وہ بائی برتھ ڈٹرمن نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ دا پیپل کین میک این ایفرٹ ٹو چینج دیئر اسٹیٹس. اور اگر وہ سوسائٹی اوپن نہیں ہے، کلوزڈ سوسائٹی ہے، تو آبویسلی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو لوگ ایک سٹیٹس پہ آئے یا جس سوشل کلاس میں وہ پیدا ہوئے تو وہ بائی اینڈ لارج اسی سوشل کلاس میں ہی رہیں گے. تو اس طرح سے کہنے کی بات یہ ہے کہ سوشل موبلٹی ڈپینڈس اپون دی لیول آف اوپننیس آف اے سوسائٹی. اگر سوسائٹی
زیادہ اوپن ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس میں موبلٹی زیادہ ہے. اگر اس میں کلوزنس ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس میں سوشل موبلٹی کم ہے. اب اوپن سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ اوپن سوسائٹی کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے ایکوالٹی آف اپرچونٹی. ایکوالٹی آف اپرچونٹی مینس ڈو individuals who are members of the society, do they get equal opportunity for moving up or down the scale? اب اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گے. ایک تو اپرچونٹی جاب کی ہے، لیکن جاب سے پہلے بھی آپ بات کریں گے تو آپ شاید کہیں کہ اپرچونٹی فار دی اچیومنٹ آف دوز qualifications which can be instrumental in getting a particular position or a job. اب ایکول اپرچونٹی سے تعلیم کی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح کمپٹیشن کی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں کہ جو لوگ بھی کسی سوسائٹی میں ہیں کیا ان میں کہیں ڈسکریمنیشن ہے، یا ہر کوئی میل اور فیمیل irrespective of the ethnic group of a person, irrespective of the religion of a person، کیا سب لوگ جو ہیں موو کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ایسے مواقع میسر ہیں کہ وہ چاہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے سکیں، یا وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان کی بساط سے بہت دور ہیں؟ پہلے ہیں کہ اویلیبل ہیں، دوسرا ہے کہ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جانے کے لیے. اور کئی سوسائٹیز میں تو پھر تعلیم جو ہے وہ کمپلسری بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں تعلیم ابھی کمپلسری نہیں ہے، اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کمپلسری کریں. اس کے لیے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں، اور جب تک وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہم اس کو ہمیں کمپلسری کرنے میں مشکلات نظر آتی ہیں. تو ایکول اپرچونٹی مینس اپرچونٹیز فار گیٹنگ qualifications, and these qualifications یا اسکلس یا competencies جو ہوں گی وہ یوز کریں گے فار improving their status. These will help as a means for getting a job. یہ تو بات یہاں ہوئی. اس کے بعد جاب جو ہے آر دیز اوپن ٹو ایوری باڈی، یا ان جابس میں بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ریسٹرکٹ کی ہیں، فار ایگزامپل فار اے پرٹیکولر جینڈر، میل کے لیے ہیں یا فیمیل کے لیے ہیں، یا پرٹیکولرلی ہم نے ایکسیپٹ اس کو فکس کر دیا ہے فار پرٹیکولر ایتھنک گروپ یا کوئی اور. تو اس طرح سے بات یہ ہے کہ کیا ہر کوئی ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اگر وہاں کمپٹیشن ہے، اوپننس ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ موبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ ول بی این انڈیکیشن آف این اوپن سوسائٹی. دوسری بات اس میں اوپننس کے ساتھ، اپرچونٹیز کے ساتھ ہے کہ اچیوڈ اسٹیٹس، کہ کیا جو اسٹیٹس ہے لوگوں کا، جو پوزیشن ہے لوگوں کی، کیا یہ ڈٹرمنڈ بائی برتھ ہے، یا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے جو کہ وہ اپنی ایفرٹ سے حاصل کرتے ہیں. اگر ایسی سوسائٹی ہے جس میں کسی کا اسٹیٹس اس کی برتھ ڈٹرمن کرتی ہے تو پھر ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ سوسائٹی اوپن نہیں ہے، وہ کلوز سوسائٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹیٹس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک اچیوڈ اسٹیٹس تھا، دوسرا اسکرائبڈ اسٹیٹس تھا. اسکرائبڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے بائی برتھ. اے پرسن از بائی برتھ اے میل اور اے فیمیل، کالا ہے یا گورا ہے یا کسی ایک ایتھنک گروپ کو بلانگ کرتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ڈٹرمن کرتی ہیں کسی کے اسٹیٹس کو تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے کلوز کائنڈ آف سوسائٹی. اگر کسی کا اسٹیٹس جو ہے وہ اچیومنٹ پہ بیس کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ سوسائٹی جو ہے اوپن سوسائٹی ہے.
تو دوسری چیز جو ہے اوپننیس کی وہ یہ ہے کہ ڈز سوسائٹی انکریج دی اچیومنٹ آف اے اسٹیٹس، ڈز اٹ الاؤ پیپل ٹو موو اپ بیسڈ آن دیئر کوالیفیکیشنس، یا جو اگر وہ پیدا ہو گئے ہیں جس کاسٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، اگر کاسٹ کی وجہ سے ان کا اسٹیٹس ڈٹرمن ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کلوزڈ کائنڈ آف سوسائٹی ہے۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے ہائی سوشل موبلٹی۔ ہم اس سوسائٹی کو بھی کہیں گے کہ اوپن سوسائٹی ہے جس میں لوگ جو ہیں اپ اینڈ ڈاؤن دا اسکیل موومنٹ کر رہے ہوں، کہ اپنی ایفرٹ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشنز امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو شروع میں لیٹ سے بچپن سے ہم ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جاب شروع کرتے ہیں۔ اب ونس وی ہیو اے جاب، اگین لاٹس آف پیپل کیپ آن امپروونگ دیئر qualifications، اور ان qualifications کے بیسس پہ دے وڈ لائک ٹو لک فار ادر اپرچونیٹیز جہاں وہ جا سکتے ہوں گے۔ تو اوپن سوسائٹی کی یہ ایک اگلی خصوصیت ہے کہ وہاں پر موبلٹی ہائی ہے، اور انکریج لوگوں کو کرتے ہیں کہ اپنا اسٹیٹس چینج کریں۔ اور اس میں ایک اور جو کانسیپٹ آ رہی ہے اوپن سوسائٹی کی، وہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے۔ انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے یہ عام طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اٹ از این اوپن سوسائٹی۔ انڈسٹریل سوسائٹی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں اربنائزیشن آتی ہے۔ جب اربنائزیشن آتی ہے تو اس میں پھر لوگوں کے آکیوپیشنز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ورائٹی آف آکیوپیشنز آر اویلیبل، ورائٹی آف اپرچونیٹیز آر اویلیبل۔ دیئر فور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی جو کہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے عام طور پر اوپن سوسائٹی کہی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو کلوز سوسائٹی ہے۔ کلوز سوسائٹی میں پہلی بات وہی کہ ان ایکول اپرچونٹی ہے۔ ان ایکول مینس دیر از ڈسکریمنیشن۔ ڈسکریمنیشن could be based on variety of factors۔ اس میں سوشل کلاس کا فیکٹر ہے، اس میں جینڈر کا فیکٹر ہو سکتا ہے، اس میں ریس کا فیکٹر ہو سکتا ہے، اس میں ایتھنک گروپ کا فیکٹر ہو سکتا ہے۔ تو کلوز سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جس میں سب لوگوں کو برابر کے مواقع نہیں دیے جاتے تاکہ وہ اپنی ایفرٹ کے ساتھ اپنی اسکلز امپروو کر سکیں، اپنی کوالیفیکیشنز امپروو کر سکیں، اور اس کے بعد کمپٹیشن میں آ کر دے کوڈ گو فار a particular position۔ So that is how we find کہ کلوز سوسائٹی میں اپرچونٹیز برابر نہیں ہیں، اور وہ برابری کی نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قانون ہو سکتے ہیں، پریجوڈسز ہو سکتے ہیں، سوشل کلاس اٹ سیلف ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات جو کلوز سوسائٹی کی ہے جو کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ اسکرائبڈ اسٹیٹس ہے۔ وہ سوسائٹیز جہاں پر بائی برتھ کسی کا اسٹیٹس ڈٹرمن ہو تو ہم اسے اسکرائبڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ تو ایک شخص ایک کلاس میں پیدا ہو گیا، یا ایک کاسٹ میں پیدا ہو گیا، یا ایک ٹرائب میں پیدا ہو گیا، تو اس ٹرائب کا یا اس فیملی کا جو بھی آکیوپیشن ہے وہی آکیوپیشن ان مینی کیسز از بینگ پرسیوڈ اور فالوڈ بائی دا چلڈرن۔ اگر وہ لوور لیول کا ہے تو وہ پھر اس کے بچے جو ہیں وہ بھی لو لیول پہ ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر میل فیمیل کی بات کرتے ہیں اور سوسائٹی نے میل کو ایک سٹیٹس دیا ہے اور فیمیل کو ایک سٹیٹس اگر دیا ہوا ہے تو بائی برتھ ہم یہ کہیں گے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے۔ اس کے باوجود لیٹ اس سے کہ فیمیلز مائٹ بی ویری انٹیلیجنٹ، لیکن اگر سوسائٹی نے ان کو برابر کے مواقع نہیں دیے اور انہوں نے ان کا سٹیٹس بائی برتھ ڈٹرمن کر دیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوسائٹی جو ہے
کلوزڈ سوسائٹی ہے. اسی طرح اس سوسائٹی میں موبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور وہ موبلٹی کم ہونے کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اپرچونٹیز نہیں ہو سکتی, ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے, اور اگر اسٹیٹس ویسے ہی ڈٹرمنڈ بائی برتھ ہے تو پھر اپرچونٹیز ہونے کے باوجود پیپل آر not allowed to move from one situation, socio-economic situation to another socio-economic situation. کلوز سوسائٹی کی ایک اور بہت اہم جو خصوصیت ہے وہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اکانومی کیسی ہے. اگر ایگریکلچرل اکانومی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اپرچونٹیز کم ہے, کیونکہ آکیوپیشنل جو نمبر آف آکیوپیشنز ہیں وہ ہمیں کم نظر آئیں گے. نمبر آف آکیوپیشنز کم ہے تو نمبر آف اپرچونٹیز کم ہوں گی, ڈویژن آف لیبر بھی کم ہو سکتا ہے, اسپیشلائزیشن کم ہوگی. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں ایگریکلچرل سوسائٹی میں تو ہم سمجھیں گے کہ ان مینی کیسز جو ایگریکلچرل سوسائٹی ہے وہ اتنی اوپن نہیں ہوتی جتنی کہ انڈسٹریل سوسائٹی ہوتی ہے. تو پری انڈسٹریل سوسائٹی از یوزلی کنسیڈرڈ ایز a society where there is less mobility, where the status of a person may be determined by birth, or it's more of a ascribed kind of status. اس طرح سے جو ایگریکلچرل سوسائٹی ہے اس میں اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں, جہاں لوگ بیٹھے ہیں جس آکیوپیشن میں probably they try to continue. Occupations continue in generations. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کلوز سوسائٹی میں اپرچونٹیز کم ہیں, اسٹیٹس موسٹلی ڈٹرمنڈ بائی برتھ, اور اسی طرح جو ایگریکلچرل سوسائٹی ہے دیٹ از closer to a closed kind of society. It is similar to a closed kind of society. تو اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. تو موبلٹی کو ہم کئی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان میں ایک اہم جو کیٹیگری ہے یا کلاس ہے وہ ہے ورٹیکل موبلٹی. ورٹیکل موبلٹی وہ موبلٹی ہوتی ہے جو کہ اوپر یا نیچے کی طرف لوگ موو کرتے ہیں. اوپر نیچے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سوشل کلاسز کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل کلاسز کو ہم نے ڈیوائڈ کیا, لیٹس سے لوور کلاس, مڈل کلاس اینڈ اپر کلاس, تین ہی اگر کیٹیگریز رکھیں, تین سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی شخص پریزنٹ سوشل کلاس سے موو ہو کر اوپر کی کسی کلاس میں چلا جاتا ہے, یا وہ پہلے اوپر کی کلاس میں ہے تو وہ نیچے والی کلاس میں آ جاتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس نے موبلٹی کی, اور اس قسم کی موبلٹی کو ہم کہیں گے کہ یہ ورٹیکل موبلٹی ہے, وچ از موونگ ایدر اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ. سو دیٹ از ہاؤ وی کال اٹ اے ورٹیکل موبلٹی. تو ورٹیکل موبلٹی کیا ہوئی؟ ورٹیکل موبلٹی یہ ہے کہ جس میں a person can change his status for the improvement of his situation, or it is possible that he or she might slip down from the existing situation to a lower level. So that's how we look at vertical mobility. تو اس کو اگر لفظوں میں دیکھیں, ڈیفائن کریں تو ایسے ہی لگتا ہے, the movement of individuals up or down the سوشو اکنامک اسکیل. اس کے بعد دوسری قسم کی جو موبلٹی ہے وہ ہاریزانٹل موبلٹی ہے. تو ہاریزانٹل موبلٹی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے, وہ ایک پوزیشن سے اسی قسم کی دوسری پوزیشن میں موومنٹ ہے, کہ ایک آرگنائزیشن کو ایک شخص چینج کرتا ہے, دوسری آرگنائزیشن میں جاتا ہے, لیکن چینج آف آرگنائزیشن ضرور ہے, لیکن اس چینج آف آرگنائزیشن کے ساتھ
اس کا جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ فوری طور پر نہیں بدلا. یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے کو پراسپیکٹس دیکھے ہوں جس میں نظر آتا ہو کہ لیٹس سے آفٹر سم ٹائم ہی مائٹ بی ایبل ٹو موو اپ اور ڈاؤن, بٹ جس وقت اس نے موبلٹی کی, موومنٹ کی, اس وقت وہ چینج آف سوشو اکنامک سٹیٹس نہیں تھا. چینج کرنے کی بے حساب وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی پراسپیکٹ نظر آ رہے ہوں. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ اس وقت کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, مے بی دی انوائرمنٹس آر سچ کہ اس میں دا پرسن از ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, دیئر فور بیکاز آف دی انوائرمنٹل سرکمسٹانسز پرسن وانٹس ٹو موو ٹو اے نیو پلیس. یا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز کی بات کر رہے ہیں اور فیملیز میں ایک ممبر موو کر گیا جس کی اپورڈ موبلٹی ہے, دوسرا ممبر موو کیا سمپلی بیکاز ٹو کیپ دا فیملی انٹیکٹ, دی ادر ممبر آف دی فیملی آلسو مووز along, تو اس کی موبلٹی جو ہے ہو سکتا ہے وہ صرف چینج آف پلیس ہو یا چینج آف آرگنائزیشن ہو. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ ہاریزانٹل موبلٹی. اسی طرح یہ تو میں نے آکیوپیشنس کی بات کی ہے. اسی طرح لوگ موو اپنی لوکیلٹی کو بھی کرتے ہیں, اپنی ریزیڈنسز کو موو کرتے ہیں, ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہیں. تو وین دے چینج دیئر لوکیلٹی, تو اس لوکیلٹی میں کیا ان کا جو ہے سٹیٹس وہ پہلے کے مقابلے میں بیٹر ہوا یا اسی لیول کا ہوا. اگر اسی لیول پہ رہا تو ہم یہ کہیں گے کہ اٹ از ہاریزانٹل موبلٹی. اگر اس میں امپروومنٹ آئی ہے تو ہم کہیں گے اٹس اے ورٹیکل موبلٹی. یا اس میں اگر سلپ ڈاؤن ہوا ہے, ڈاؤن فال ہوا ہے, تو پھر بھی ہم اس کو کہیں گے کہ اٹ از اے ورٹیکل موبلٹی. تیسری قسم جو موبلٹی کی ہے اس کو ہم لیٹرل موبلٹی کہتے ہیں, اور اس کی کوئی ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں جغرافیکل موومنٹ بٹوین نیبرہڈس, ٹاؤنس اور ریجنس. لیٹرل موبلٹی عام طور پر جغرافیکل چینج کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں موو ہو گئے, ایک ود ان دا سٹی ایک اس کے محلے سے دوسرے محلے میں ہم چینج ہو گئے, تو ہم کہیں گے اس سے لیٹرل موبلٹی اور اس سے جغرافیکل موبلٹی. اور یہ جو ورٹیکل موبلٹی ہے اس کے ساتھ ہی انفیکٹ کئی دفعہ جغرافیکل موبلٹی کمبائن ہو جاتی ہے. کسی کو جاب ملی اور وہ اچھی پہلے سے جاب ملی, لیکن اسی شہر میں نہیں ہے, کسی اور شہر میں ہے, بلکہ اور شہر کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی ہو سکتی ہے. تو ورٹیکل موبلٹی کے ساتھ ہی اس کی جغرافیکل موبلٹی بھی شامل ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہاریزونٹل موبلٹی ہے, لیکن ہاریزونٹل کے ساتھ ہی جغرافیکل موبلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تین قسم کی جو موبلٹیز ہم نے ابھی دیکھیں یہ آپس میں کچھ انٹریکٹ کرتی ہیں. جغرافیکل موبلٹی ورٹیکل موبلٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ہاریزونٹل موبلٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور آبویسلی موو کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موومنٹ سے اس بندے کا جو ہے سٹیٹس پہلے کے مقابلے میں امپروو ہوا ہے یا اسی لیول کا رہا ہے. اگر امپروو ہوا ہے تو ہم کہیں گے ود دا جغرافیکل موبلٹی ورٹیکل موبلٹی ہیز آلسو کم اپ. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جغرافیکل موبلٹی از اے مینس ٹو ورٹیکل موبلٹی اور ورٹیکل موبلٹی از اے مینس ٹو جغرافیکل موبلٹی. I think the two might interact with each other. In many cases people want to change because of vertical mobility, لیکن circumstances ایسے ہو سکتے ہیں, ایک جگہ کی کلائمیٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ مے بی اے پرسن از ہیونگ اے گڈ جاب, لیکن وہاں کی کلائمیٹ جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی, اینڈ مے بی انڈر دا میڈیکل ایڈوائس پرسن مووز ٹو اندر پلیس. سملرلی یہ تو ہیلتھ ریزنز کی بات کی, سملرلی سوشل سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ایتھنک گروپ ہے ایک پرٹیکولر پلیس,
تو اس کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے ود دا سوسائٹی دیٹ may create problems for the family, problems for the children, and because of that people may think of changing the situation, the area. اسی طرح بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں simply because they want to look after the, let's say, education of their children. So ایک خاص شہر ہے جس میں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، تو لوگ جو ہے پیرنٹس جو ہیں مائٹ موو ٹو دیٹ پرٹیکولر پلیس. اس لیے یہ کافی انٹریکشن ہوتا ہے ان کا جغرافیکل موبلٹی کا ورٹیکل اور ہاریزنٹل موبلٹی کے ساتھ. تو definitely we expect that with vertical mobility there is likely to be geographical mobility, but at the same time with geographical mobility we can look for some other implications as well, implications for change in the occupation, implication for change in the locality, implications for change in the social class of a person. So all these things are interrelated. موبلٹی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انٹرا جنریشنل بھی ہو سکتی ہے، انٹر جنریشنل بھی ہو سکتی ہے. انٹرا جنریشنل موبلٹی جو ہے وہ ہے کہ ایک شخص نے جب ایک کام شروع کیا، لیٹس سے he started in a particular class, and by the time he is through with his whole of his career, تو وہ کہاں پر بیٹھا ہے. تو جہاں اس نے سٹارٹ کیا اور جہاں اس نے اپنا کریئر ختم کیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے. اگر تو فرق نظر آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ دیر از این انٹرا جنریشنل موبلٹی. انٹرا جنریشنل ہم ایک ہی جنریشن کو لے رہے ہیں. ود ان دا سیم جنریشن واز دیئر a big change in the status of a person from the situation when he or she started the career, and by the time the person retired, let's say, from his active life. تو ان دو سچویشن کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جنریشن میں ود ان دا جنریشن چینج آئی ہے کہ نہیں آئی، اور کتنی آئی ہے. ان مینی کیسز وی مائٹ فائنڈ کہ دس ناٹ مچ چینج. اگر کلوز سوسائٹی ہے تو دیر میں ناٹ بی مچ چینج، لیکن اگر اوپن سوسائٹی ہے، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، تو وی کین ایکسپیکٹ کہ اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں. ادروائز اٹ ڈپینڈز اپون دی سرکمسٹانسز، اٹ ڈپینڈز اپون دی efforts on the part of this individual, and also it depends upon the kind of society it is, whether it's an industrial society or it's an agricultural kind of society. تو یہ باقی جو فورسز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں اس کی موبلٹی پر. تو میں ریپیٹ اگر کروں تو یہی کہوں گا کہ انٹرا جنریشنل جو موبلٹی ہے وہ ایک ہی جنریشن میں دیکھتے ہیں، ایک ہی شخص کی ہم بات کر رہے ہیں. اس شخص نے جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا اور جہاں اس نے ریٹائر ہوا، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نظر آیا؟ اگر فرق ہے تو ہم کہیں گے موبلٹی ہوئی ہے. اب وہ فرق اوپر کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نیچے کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ورٹیکل موبلٹی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہاریزنٹل موبلٹی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم جغرافیکل موبلٹی بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. دا پرسن may have been moving from one area to another area, from one country to another country, لیکن اس کے ساتھ اس کی موبلٹی جو ہے ورٹیکل ہوئی ہے یا ہاریزنٹل ہوئی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دیٹ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انٹر جنریشنل موبلٹی ہے. انٹر جنریشنل موبلٹی میں ہم دو جنریشن کو لے کر ہم کمپیئر کرتے ہیں. دو جنریشن مینس جو کہ سکسیسو جنریشنز ہیں. پیرنٹس کی جنریشن کو لے سکتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ہم ان کے بچوں کی جنریشن کو لے سکتے ہیں. اس طرح سے
عام طور پر جو لیا جاتا ہے وہ پیرنٹس کے مقابلے میں ہم سن کی جو ہے اسٹیٹس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو سن ورسز ہز فادر. اگر فادر کی ایک جنریشن ہے اور سن کی ہم دوسری جنریشن لیتے ہیں تو وہ آکیوپیشنل اسٹیٹس جو کہ اس کے فادر کا تھا اس کے مقابلے میں اس کے بیٹے کا جو ہے سوشو اکنامک اسٹیٹس وہ کہاں ہے. اگر ان میں کافی فرق نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ دیر از اے ورٹیکل کائنڈ آف موبلٹی. اب کافی فرق میں دونوں طرف ہی بات ہو سکتی ہے, امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے, اوپر بھی جا سکتا ہے بیٹا باپ کے مقابلے میں, نیچے بھی جا سکتا ہے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ how much change in the status of the individuals who belong to successive generations. So parental generations versus the generation of the children. So that is called intergenerational mobility. اور in situations اگر close society ہے, جو پیرنٹ کا اسٹیٹس ہے وہی بچوں کو اگر پاس آن ہوتا ہے تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ چینج ان دا کلوزڈ کائنڈ آف سوسائٹی. کلوز سوسائٹی میں جیسے کہ یاد ہوگا آپ کو ہم بات زیادہ اسکرپشن کی بات کر رہے ہیں, اسکرپشن کی کرتے ہیں, اور اسکرائب اسٹیٹس ان موسٹ آف دا کیسز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو چینج. البتہ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جو یہ موبلٹی تو ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اتنی زیادہ نہ ہو. اٹس ناٹ اے ڈرامیٹک کائنڈ آف چینج ان دا اسٹیٹس آف دی younger generation compared with the older generation, but certainly we can expect some change. اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں اگر ڈرامیٹک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں انکریمنٹل قسم کی موبلٹی ہے, تھوڑا سا چینج ہوا ہے, تھوڑا سا پیرنٹس کے مقابلے میں شاید اوپر چلے گئے ہیں یا تھوڑا سا پیرنٹس کے مقابلے میں نیچے چلے گئے ہیں. تو ڈرامیٹک شاید نہ ہو. اور ڈرامیٹک چینجز آتی ہیں جہاں جو اکانومی ہے ایز اے بومنگ کائنڈ آف اکانومی اینڈ اٹس این انڈسٹریل کائنڈ آف اکانومی, تو وہاں شاید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں موبلٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. موبلٹی ڈٹرمننٹس, there are number of factors which determine the mobility of the individuals, اور اس میں we have listed here 3 main factors that affect the mobility. ان میں ایک جو فیکٹر ہے وہ اسٹرکچرل فیکٹر ہے. اسٹرکچرل فیکٹر وہ ہے کہ جو اکانومی ہے ان دا اسٹرکچر آف دی سوسائٹی یا ان دا اسٹرکچر آف دی اکانومی اس کی کیا سچویشن ہے. اگر وہ اسٹرکچر جو ہے اٹس مور لائک این انڈسٹریل سوسائٹی, اس میں جاب اپرچونیٹیز کتنی اویلیبل ہیں. اگر اس اسٹرکچر میں بہت ساری جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے دیٹ پیپل وڈ لائک ٹو اویل دوز اپرچونیٹیز, اینڈ فار اویلنگ دوز اپرچونیٹیز وی ایکسپیکٹ کہ لوگ جو ہے اپنا اسٹیٹس کو بدلیں گے, اینڈ دیر از لائکلی ٹو بی موبلٹی, could be geographical, could be vertical, could be horizontal, لیکن موبلٹی ہم ایکسپیکٹ کریں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اسٹرکچر آف دی سوسائٹی میں اپرچونیٹیز ہیں. از اسٹرکچر آف دی سوسائٹی ہیلپ فل ان moving people from one situation to another situation, from one socio-economic situation to another one. تو اگر تو نظر آ رہی ہے نمبر آف اپرچونیٹیز, وہ جاب اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, وہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی امپرومنٹس کی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں نظر آئیں گی. بٹ لک ایٹ دی اسٹرکچر آف دی سوسائٹی, اس اسٹرکچر میں کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو پہلی بات وہی ہے نمبر آف جاب اپرچونیٹیز. دوسری بات ہے چینج ان دا نیچر آف جابس. تو کیا جو جاب اپرچونیٹیز ہیں پہلی بات ہے, دوسری کیا ان جابس کی نیچر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے.
اگر تبدیلی آ رہی ہے، مثال کے طور پر لیٹس سے کہ ایک سوسائٹی موو ہو رہی ہے ٹو دا سروس آکیوپیشنز، اب سروس آکیوپیشن کی طرف اگر موو کر رہے ہیں تو وی مائٹ ایکسپیکٹ نیو اوپننگس، اور نیو اوپننگز آ رہی ہیں تو دیٹ ول بی more like an attraction for people to avail those opportunities. So that is how we look at. So پہلی ہے کہ availability ہے، دوسرا change in the nature of the jobs ہے، اور تیسری important جو بات ہے اسٹرکچر میں کہ اس سوسائٹی کے لاز جو ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آر دیز helpful in changing the status of the people. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو people have the opportunity of availing the educational qualifications, educational opportunities irrespective of the class or creed or sex of a person. تو کیا laws جو ہیں وہ لوگوں کی فیور میں ہیں کہ لوگ اگر موو کرنا چاہیں، اگر اپنا اسٹیٹس چینج کرنا چاہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اگر لاز ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں اپرچونٹیز جو ہیں ہونے کے باوجود a person simply because he belongs to a certain race or he belongs to a certain gender, that person is discriminated against and may not be able to avail those opportunities. تو اسٹرکچرل فیکٹرز میں صرف اپرچونٹیز کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو سوسائٹی کے کانسٹیٹیوشن ہے، کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو لاز ہیں، کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو اپرچونٹیز ہونے کے باوجود سم گروپس مائٹ بی debarred simply because they belong to a minority group or they belong to a certain let's say religious group. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ under the law of the country there is no such discrimination, there is no such bar, but there could be hidden factors which might move or motivate individuals to discriminate against those competitors who are looking for a particular job. تو under the law they are allowed, but لیکن جب competition میں آتے ہیں تو competition میں وہ hidden factors might have an effect کہ ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اپلیکیشن کی تو اجازت دے دی، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ they become discriminatory. وہ میل اور فیمیل کے درمیان ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، ایک ریس اور دوسری ریس کے درمیان ہو سکتی ہے، ایک ریلیجن دوسرے ریلیجن کے مقابلے میں ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، اسی طرح مائنورٹی اور میجورٹی کی بات ہو سکتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے موبلٹی کے لیے وہ انڈیویجول لیول کی بات ہے. تو انڈیویجول لیول کے فیکٹرز میں جو موبلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں پہلی بات ہے possession of entry based qualifications. If we are trying to avail the opportunity of getting a particular job, تو کیا میری qualifications ایسی ہیں کہ میں اس جاب کے لیے کمپیٹ کر سکتا ہوں؟ اب میری qualification کی جب میں بات کر رہا ہوں تو this is an individual factor. اس میں سوسائٹی کی بات نہیں ہے. سوسائٹی مائٹ بی گیونگ این اپرچونٹی بٹ ایف آئی ڈونٹ ہیو دی کوالیفیکیشن تو آئی ول ناٹ بی considered as eligible for competing for a particular job. So do people have qualifications for availing an opportunity? اور اگر وہ ان کے پاس ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ these factors are supportive of social mobility. اب this is one important factor. Opportunities ہیں، avail کر رہے ہیں، نہیں اویل کر رہے، کر سکتے ہیں بیکاز آف دیئر اکنامک سرکمسٹانسز یا کوئی اور سرکمسٹانسز، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا امپورٹنٹ انڈیویجول فیکٹر ہے وہ ہے
کہ اس کی ورک ہیبٹس کیا ہیں، اس کے ورک ایتھکس کیا ہیں. وہ محنتی لوگ ہیں، اگر محنت کرنے والے ہیں تو probably we will expect that they are mobile kind of people. اگر وہ محنتی نہیں ہیں تو وہ ہم کہیں گے کہ they are not mobile kind of people. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پاورٹی کے حوالے سے بات کی کہ کلچر آف پاورٹی کے حوالے سے کہ ڈو پیپل ریئلی ہیو دیٹ کائنڈ آف پش فار امپروونگ دیئر اسٹیٹس، یا وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سیکریفائز پریزنٹ سچویشن فار ہیونگ گینس ان دا فیوچر. تو یہ بات جو ہے وہ انڈیویجول فیکٹرز میں آتی ہے کہ اس کی کلچر میں کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی پرسنل ہیبٹس کیسی ہیں، اس کا ورک ایتھک کیسا ہے، اس کی ایمانداری کیسی ہے، وہ اس میں ایڈوانسمنٹ کا شوق ہے کہ نہیں ہے. وہ شوق چاہے سوشلائزیشن کے پروسیس سے اس کے اندر آیا ہو، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوق جو ہے فردر موومنٹ کا اس کی کلچر میں ہے، اس کی سوسائٹی میں ہے. تو آبویسلی جب ہم کسی شخص کی بات کر رہے ہیں تو وہ سوسائٹی سے آئسولیٹڈ نہیں ہے. تو اگر شوق ایک انڈیویجول میں ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید دیٹس اے کریکٹرسٹک آف دا ہول فیملی اور آف دی ہول گروپ. تو یہ دوسرا تھا امپورٹنٹ فیکٹر. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر امانگ دی انڈیویجول فیکٹرس میں جو ہے وہ اس کو آپ بایولوجیکل فیکٹر کہہ لیں. اور بایولوجیکل فیکٹر میں اس شخص کی سیکس ہے، اس شخص کی ریس ہو سکتی ہے، اس شخص کی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے. تو یہ ان مینی کیسز جیسے کہ جینڈر کی بات ہے یا ریس کی بات ہے، اس کے اوپر کسی شخص کا تو کنٹرول نہیں ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں دیز مائٹ بی the factors which contribute to the mobility of a person. Contribution سے مراد یہ ہے کہ these might either facilitate or these characteristics, biological characteristics might be considered as some kind of hurdles in moving up. اب میل فیمیل کی بات ہو سکتی ہے، کوئی جابس ہیں مے بی اونلی فار دا میلز، کئی جابس ہیں اونلی فار دا فیمیلز. بندے کی ہائٹ کی بات ہو سکتی ہے، بندے کی ایج کی بات ہو سکتی ہے، ادر فزیکل اپیئرنس کی بات ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ریس امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو یہ انڈیویجول فیکٹرز جو ہیں یہ سارے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسی کی سوشل موبلٹی میں، اور ان میں کوئی ایک زیادہ پرومیننٹ ہو سکتا ہے، دوسرا کم پرومیننٹ ہو سکتا ہے. مے بی سم ٹائمز despite the fact that the person belongs to a particular biological category, but اس کی qualification اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی competency اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ باقی جو فیکٹرز انڈیویجول فیکٹرز ہیں ان کو ہو سکتا ہے وہ سرپاس کر جائے. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیکاز آف دا بایولوجیکل فیکٹرز ہی از ہینڈیکیپڈ، that person may have to really put in a lot more effort to move up or change his socio-economic status. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ qualification اپنی بہت زیادہ امپروو کرے گا، اپنی کمپیٹنسی کو زیادہ امپروو کرے گا، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کی ورک ہیبٹس جو ہیں وہ بھی شاید ایکسٹرا آرڈینریلی بہت اچھی ہوں، so that the person excels others, compete with others, and can really change his or her socio-economic status in the social stratification situation of that particular society. تو اس طرح سے دو باتیں ہوئیں، ایک اسٹرکچرل فیکٹرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوشل موبلٹی کو، دوسرا جو تھا انڈیویجول فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اب ایک تیسرا فیکٹر ہے جو کہ از آلسو انسٹرومینٹل ان دس سوشل موبلٹی. اب تیسرے فیکٹر کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینشیل فرٹیلیٹی ہے.
فرٹیلیٹی یہاں پر میں اس کو ڈیٹیل میں تو کسی اور ٹاپک کے تحت ڈسکس کریں گے. یہاں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ فرٹیلیٹی ریفرز ٹو دی نمبر آف چلڈرن ان اے پرٹیکولر سوشل کلاس. اب ڈفرینشیل فرٹیلیٹی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک سوشل کلاس کے مقابلے میں دوسری سوشل کلاس کی فرٹیلیٹی کیا ہے. اگر ہم مڈل کلاس کو کمپیئر کر رہے ہیں لیٹس سے دا لوور کلاس, تو مڈل کلاس میں بچوں کی تعداد کتنی ہے اور لوور کلاس میں بچوں کی تعداد کتنی ہے. ان بچوں کی تعداد کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ود دی جاب اپرچونیٹیز. اگر مڈل کلاس کی جو اپرچونیٹیز ہیں جو جابس کی, اس میں مڈل کلاس میں اتنے بچے ہیں who can occupy all those positions, تو پھر جو اس سے نیچے والی کلاس ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ویکنسیز نہیں ملتی ہیں, تو وہ ان کو موبلٹی میں ہرڈل ہو سکتی ہے. لیکن اگر مڈل کلاس میں اپرچونیٹیز ہیں لیکن مڈل کلاس کے اپنے بچے اتنے نہیں ہیں کہ ان کو آکیوپائی کر سکیں, دین دیئر از اے شارٹیج آف نمبر آف eligible persons who could occupy those positions. تو یہاں پر اس سچویشن میں جو ایڈجیسنٹ کلاس ہے, جس کو اس مثال میں نے لوور کلاس کہا, تو لوور کلاس سے پھر جو لوگ ہیں they can move up. تو اس طرح سے اگر دو کلاسز کے درمیان بچوں کی تعداد میں فرق ہے, اور خاص طور پر جتنی کی اپرچونیٹیز وہاں اویلیبل ہیں, اور اگر بچوں کی تعداد فالس شارٹ آف دی نمبر آف اپرچونیٹیز اویلیبل, دین جو لوور کلاس ہے اس میں سے لوگوں کو چانس ملتا ہے کہ دے کین موو اپ. تو اس طرح سے تین فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں موبلٹی کو. پہلا تھا اسٹرکچرل, دوسرا تھا انڈیویجول, اور تیسرا فرٹیلیٹی کا. اور یہ تینوں فیکٹر جو ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. سوشل موبلٹی کی جب بات کی تو ظاہر ہے کہ اٹ مائٹ بی انسٹرومینٹل ان امپروونگ دا اسٹیٹس آف اے پرسن, لیکن اس کی بہت ساری کاسٹ بھی لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور اس کی کاسٹ جو ہیں بہت ساری ہیں. لیٹ می جسٹ انیموریٹ آل دیز. اس میں ایک پہلی کاسٹ ہے کہ موبائل سوسائٹی اراؤزز ایکسپیکٹیشنز, دیر از اے فیئر آف فالنگ فرام دا اسٹیٹس, then there is a strain of new role learning, disruption of primary relations, then burden of new responsibilities and all these things. Cost میں اب دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ when person wants to change his status, he has to improve his qualifications. Expectations نہ صرف کہ اس کی اپنی ہیں بلکہ سوسائٹی کی expectations which pushes him to move up. اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اسٹریس اینڈ اسٹرین آتا ہے. اسٹریس ہے کہ بھائی کہ ہی ہیز ٹو ریئلی موو فارورڈ. کمپٹیشن ہے, اور اس کمپٹیشن میں مینٹل اسٹین بھی آ سکتا ہے, اور اس میں اس کے فیئرز ہیں کہ ہی may not be fired from the particular position. اگر اس نے کوالیفیکیشن امپروو نہیں کی, he might have a fall from that particular position. تو یہ اس موبلٹی کی کاسٹ ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی آر نیگیٹو کائنڈ آف آسپیکٹ. اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ موبلٹی ہوگی تو اس کے ساتھ کبھی جغرافیکل موبلٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر جغرافیکل موبلٹی کر رہا ہے تو مے بی ہی لیوز سم آف ہز پرائمری گروپ پیپل, پیچھے چھوڑے ہیں. فیملی کو بھی کبھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دوستوں کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. that in itself is a cost. نئی جگہ پہ جائیں گے, نئی کلچر ہو سکتی ہے, نئے لوگ ہو سکتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں. تو یہاں پر تو اس قسم کی کاسٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے, اور اس کی نوسٹیلجک لکس اس کو نظر آتی ہیں. فیملی پیچھے چھوڑ گئے ہیں, آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے. ایون ود ان دا کنٹری, رورل ایریاز سے اربن ایریاز میں لوگ آتے ہیں تو فیملیز پیچھے چھوڑی ہے, آپ ادھر آئے. دس از آلسو اے موبلٹی.
جغرافیکل موبلٹی بھی ہے، اسٹیٹس کے ساتھ اس کی چین بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح سے ہم موبلٹیز کی بات کریں تو اس کی بہت ساری کاسٹ آتی ہے. پرسنل کاسٹ ہے، فائنینشیل کاسٹ ہے، سائیکولوجیکل کاسٹ ہے، سوشل کاسٹ ہے، یہ ساری کاسٹ ہمیں نظر آتی ہیں. تو آگے دیکھیں تو کچھ جنرل آبزرویشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ موبلٹی امانگ مین از گریٹر دین امانگ ویمن. دی لانگ ٹرم ٹرینڈ ان موبلٹی ہیز بین اپورڈ اینڈ انٹرا جنریشنل موبلٹی از انکریمنٹل. یہ ایک جنرل قسم کی بات ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ compared with females, males are more mobile. Or obviously, since we see that males have been the primary breadwinners from the times immemorial, تو وہ ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر فیمیلز موبائل ہیں تو اس کے اپنے پیٹرنس ہیں، اپنے ٹرینڈس ہیں. اسی طرح اگر ہم انٹرا جنریشنل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں موبلٹی ہمیں ضرور نظر آتی ہے، لیکن ڈرامیٹک موبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. تو تھوڑی بہت موبلٹی اس میں ضرور نظر آتی ہے. تو دیز آر سم آف دی جنرل آبزرویشنز ود رسپیکٹ ٹو موبلٹی. اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ سوشل موبلٹی ایک اسٹریٹیفیکیشن کا کافی اہم سیکشن ہے کہ اگر ہم سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آبویسلی پیپل ہیو ٹو موو اپ اینڈ ڈاؤن دا اسکیل. اوپن سوسائٹی میں موبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے compared with a closed kind of society. Obviously, if it is an open society, it will provide different opportunities, اور ان اپرچونٹی کے ساتھ پھر انڈیویجول جو ہے ایفرٹ جو ہے دیٹ میکس اے ڈفرینس. آبویسلی انڈیویجول ایفرٹ کے ساتھ اس ملک کا قانون کیا ہے، وہاں کی کلچر کیا ہے، ویدر دی سرکمسٹانسز فیور دی موومنٹ آف دا پیپل اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹو the amount of mobility and the extent of mobility in a particular society. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو.